دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ جناب مشتاق منہاج صاحب، ٹھیک ہے بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن میری نظر میں اس وقت تو سب سے بڑا ایشو بن رہا ہے، جو مجھے جو سوال تنگ کر رہا ہے وہ یہ ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ حکومت RGST لگا پائے گی یا نہیں؟ آپ تو یہ کہیں گے کہ نہیں جی نہیں جناب یہ ایسے ہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو کیسے پتہ چلا میں یہ کہوں گا؟ اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا، نہیں مثلا پھر بھی آپ میری طرف سے مثلا یعنی آپ خود وہاں بیٹھے اور خود یہاں پر آ کے میری طرف سے بھی یہ کہہ دیا کہ میری بات سنیں نصرت صاحب، یہ ٹیکس جو ہے یہ جتنا آپ نے غریب کو یہاں پر اس کو کرنا ہے، تاجر طبقہ آپ کے خلاف ہے، آپ وہاں پر کنٹرول نہیں کر سکتے، بجلی آپ ان کو دے نہیں سکتے، یہاں پر ایک بے چینی ہے، اس بے چینی کے عالم میں آپ IMF ورلڈ بینک کا اس ایجنڈے کو، اور دوسری طرف بجلی پہ بجلی مہنگے کیے جا رہے ہیں، 18 19 20 22 25 روپے کے اوپر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون فی یونٹ یہاں بجلی جلائے گا؟ عام آدمی کس نے ٹیکس لگانا ہے؟ اور یہاں پر یہ جب آپ پارا انارکلی اور بوری بازار کے اندر جائیں گے نا، وہاں پر خود ان سے تاجر نمٹ لیں گے، کس نے ڈاکومنٹیشن کرنی ہے؟ آپ ایک چھوٹا سا ٹیکس لگا دیتے، ایک واجبی سا، کہ آپ اپنی اوقات بساط کے مطابق تاجر جس نے سب سے زیادہ، جس کے اوپر آپ کہیں جی آپ کی اتنی آمدن ہے، یہ آپ کے اوپر 5-6% 10% ایک ٹیکس ہے، شاید وہ قبول کر لیا جائے۔ لیکن اگر آپ ناپ تول کے اشاری نظام کے تحت بائی دا بک جائیں گے، کسی نے یہاں پر نہیں کرنا، اور جب تک کہ آپ کے تاجر ہیں، جب تک کہ آپ کا چھوٹا دکاندار اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، کسی نے ٹیکس ویکس نہیں دینا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار جو بھی ہو، لیکن کسی نہ کسی فارم میں RGST اگر نہیں لگا تو اس سال کے آخر تک جو آپ 1.5 بلین 1.5 ارب ڈالر کی امداد IMF سے جس کی آپ کو توقع ہے وہ گئی، ٹھیک ہے جی، اس کے بغیر آپ کا گزارا ہے نہیں۔ اگر آپ نے یہ پورا بہرحال 18 کروڑ کا ملک ہے، ریاست ہے، تنخواہیں ہیں، اور دوسرا ہم ایک دنیا میں رہتے ہیں، اور ہمارے بارے میں اگر یہ تاثر یہ بنے کہ ہم نے IMF کے ساتھ ایک لانگ ٹرم ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا اور عین درمیان میں ہم اس کی شرائط کو پوری کرنے سے ناکام رہے، اور اس کا جو اثر تو اپنی جگہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ حکومت وہ تمام وعدے جو انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کیے ہیں وہ پورا نہیں کر پاتے، تو پھر ان کے یہاں رہنے کا جواز بھی ختم ہو جاتا ہے، جس کے لیے NRO ٹائپ بنا تھا۔ میں آپ کو سمپل سی بات کہ آپ کو پریسیڈنٹ سیٹ کرنے پڑیں گے، پھر زرداری صاحب کو بھی ساری دولت پاکستان میں لانی پڑے گی، پھر میاں نواز شریف صاحب کو کہیں گے حسین نواز کو کہ پراپرٹی بیچو اور پیسہ اس ملک میں منتقل کرو اور اس کے اوپر ٹیکس دو، اور ٹیکس دینے کے بعد آپ کہیں کہ یار میں نے تو اپنی سب کو یہاں پر لے آئے، باقی لوگوں سے کریں۔ یہ باتیں چلتی رہیں گی، لیکن الیاس بلور صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ، سینیٹر الیاس بلور ANP کے ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ انہوں نے آج کے اجلاس میں اس معاملے کو کس طرح لیا۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ بس سر اللہ کا شکر۔ جناب علی، آپ کی کمیٹی کے چیئرمین احمد علی صاحب وہ تو تھے نہیں یہاں پہ، تو آپ لوگوں نے ان کی عدم موجودگی میں فائدہ اٹھا کے مل لیا، یہ کیوں انتظار کر لیتے؟ ایسی بات نہیں ہے، ہمارا یہ ہے کورم ہوتا ہے 3 آدمیوں کا۔ اچھا، ہمارے آج 7 آدمی تھے سینیٹر، جس میں پروفیسر خورشید صاحب بھی تھے، دوسرے بھی تھے، اپنا ہارون صاحب بھی تھے، اور سب لوگ تھے۔ تو ہم نے یہ پروپوز کیا کیونکہ کمیٹی کی میٹنگ کال کی تھی تو اس میں کم از کم کچھ نہ کچھ باتیں تو ہو جاتی نا، ہو گئی ہیں باتیں، کافی باتیں۔ اور آپ نے بلور صاحب پھر کیا سجیسٹ کیا، مثلا یہ سارے معاملے کو کس طرح دیکھا؟ کیونکہ آپ نے تو اب اپنی صرف ذاتی حیثیت پہ نہیں کیا، آپ کی پارٹی نے کمیٹی بنائی تھی، تو کیا ہم جان سکتے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی کیا چاہتی ہے؟ دیکھیں جی، ہم نے سب سے پہلے تو ہم نے یہ پروپوز کیا جو کنٹونمنٹ بورڈ میں جو آفیشل رہتے ہیں، آفیشل وہ کنٹونمنٹ بورڈ کی ساری فیسلٹی یوز کرتے ہیں اور وہ ٹیکس نہیں دیتے، پراپرٹی ٹیکس نہیں دیتے، ٹھیک، وہ بھی پراپرٹی ٹیکس دیں، اور پھر ایگریکلچر جو ہے اس کو بھی جو 3 لاکھ سے زیادہ ایگریکلچر ٹیکس ہے، جس طریقے سے ہمارے پہ ٹیکس ہے لوگوں پہ، ان کی انکم کے اوپر بھی ٹیکس لگنا چاہیے۔ یعنی آپ نے یہ کہا ہے کہ زرعی آمدنی جن کی سالانہ 3 لاکھ روپے سے زیادہ ہے وہ بھی ٹیکس نیٹ میں آئیں۔ دوسرا ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اپنا ایکسائز ڈیوٹی 2%، 1% سے 2% کر دی گئی ہے، اسے ختم کیا جائے۔ اس سے اچھا بلور صاحب، یہ جو آپ نے بات کی جو آفیشلز کنٹونمنٹس میں رہتے ہیں وہ تو سرکار کے گھر ہیں یا آرمی کے گھر ہوں گے، وہ تو وہاں پہ کرایہ دار کی حیثیت سے یا کچھ عرصے کے لیے گھروں والے، اپنے گھروں والے بھی ہیں نا، ایکس لوگ بھی ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں پرائیویٹ کنٹونمنٹ میں رہتے ہیں،
ٹھیک ہے، ایکس گورنمنٹ سرونٹ بھی رہتے ہیں. اس نے یہ کہا کہ پراپرٹی کے اوپر بھی ٹیکس لگنا چاہیے. ٹھیک، بالکل. جو پراپرٹی کی بلینز آف روپیز کی جو لین دین ہوتی ہے اس کے اوپر ٹیکس ہونا چاہیے. پراپرٹی میں لوگوں نے بلینز آف روپیز. لیکن بلور صاحب ہیں نا کاروباری آدمی چیمبر والے، تو یہ جو شیئر خریدے جاتے ہیں اس پہ کیوں نہیں ریکمینڈ کیا؟ آلریڈی ٹیکس لگایا گیا ہے اس بجٹ میں، کیپٹل گین ٹیکس. کیپٹل گین ٹیکس لگایا. اچھا، تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ پراپرٹی جو بیچی خریدی جاتی ہے اس پہ ٹیکس لگے باقاعدہ؟ بالکل لگنا چاہیے. یہ ایکسائز نہیں بلکہ اور کوئی اس طرح کا ٹیکس اس کو لگنا چاہیے جو سینٹرل گورنمنٹ وصول کرے. اور وہ لوگ جو بڑے گھروں میں رہتے ہیں جیسے 5 کنال سے بڑے گھر جس کا ہے اس کے اوپر پراپرٹی ٹیکس لگنا چاہیے. 5 کنال سے 5 کنال کے تھوڑے سے 4 کنال کر دیں. بلور صاحب وہ تھوڑے سے لوگ زیادہ بہت سے بڑے بڑے گھر ہیں 500